اب ذرا آئیے ہم سورہ مومنون کی آیات کو اصل بنیاد سمجھتے ہوئے پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس سے متعلق کورسپونڈنگ جو چیزیں آئی ہیں سورہ معارج میں ان کا حوالہ دیتے چلے جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے فلاح پا گئے اہل ایمان، لیکن فلاح کیا ہے اصل میں؟ قرآن مجید میں فوز کا لفظ بھی آتا ہے، اولئک هم الفائزون، اور بھی مختلف الفاظ آتے ہیں کامیابی کے لیے، فوز، رشد، اولئک هم الراشدون، لیکن خاص اصطلاح جو ہے وہ فلاح، اور یہ فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ یہ جان لیجئے فلاح کا جو مادہ ہے فے لام ہا، یہ آتا ہے کسی چیز کو پھاڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ اسی لیے ان الحدید بالحدید یفلح کہا جاتا ہے، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فلاح کہتے ہیں اس کسان کو جو اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کا سینہ چیرتا ہے، فلاح۔ کسی شے کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی حقیقت برآمد کرنا۔ چنانچہ بڑا پیارا ترجمہ کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افلح کا، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ اب دیکھیے اس میں ایسا نقشہ ہے جیسے کہیں کوئی خزانہ ہے جو دبا ہوا ہے، چھپا ہوا تھا، کھود کر اسے نکالا اور لے گئے۔ کام نکال لے گئے اہل ایمان، اہل ایمان نے کھودا ہے کسی شے کو اور اس میں سے کوئی بہت قیمتی شے نکال لی۔ اس سے اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں، آج کل ان موضوعات پر میں نے کئی جگہ پر گفتگو کی ہے، لیکن اس درس کے حوالے سے میں پھر چاہتا ہوں کہ وضاحت سے بات ہو جائے۔ ایک انسان کی انا ہے یا خودی ہے، علامہ اقبال کی اصطلاح میں اس کی باطنی شخصیت ہے، جو قرآن مجید کی اصطلاح میں روح ہے۔ روح ہمارے وجود کا مرکز ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ فرشتہ موت کا جب آتا ہے اور وہ جان کھینچتا ہے، قبض کرتا ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے۔ روح پر موت وارد نہیں ہوتی، روح صرف منتقل ہوتی۔ لفظ انتقال جسے ہم کہتے ہیں وہ روح کا معاملہ ہے۔ جسم ہمارا اس زمین سے آیا تھا، کچھ عرصے رہا ہے یہاں اور پھر زمین میں چلا جائے گا، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن روح انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کے پاس سے آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ سورہ مطففون میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ یا تو علیین میں ہے یا سجین میں چلی گئی ہے۔ یہ تو قید خانہ کوئی ہے، اس کے اندر جا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور یا علیین بہت اونچے مقام پر کوئی جگہ ہے، وہاں پر ان ارواح کو رکھا گیا ہے جو نیکوکاروں کی ارواح ہے۔ روح کے ساتھ در حقیقت انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا بھی خلاصہ نپٹ کر چلا جاتا ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ شعور، کانشسنس انسان کا، اور خاص طور پر خود شعوری، سیلف کانشسنس۔ اور نمبر دو، بھلائی یا برائی جو کمائی ہے اس کی ایک میموری، اس کی ایک یادداشت جو ہے وہ در حقیقت ہمارے حیوانی وجود کا خلاصہ ہے۔ نفس اس کو کہا گیا ہے کہ فرشتہ موت کا جب آتا ہے تو کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو جان کھینچ لی جاتی ہے۔ تو روح کے ساتھ یہ نفس بھی لپٹ کر نکل جاتا ہے،
اور یہی ہوگا جو پھر آخرت میں ایک نیا وجود ہمیں دیا جائے گا، نیا جسم دیا جائے گا، اس کے مشابہ ہوگا، لیکن اس میں پھر وہ روح اور وہ یادداشت، وہ میموری، وہ شعور جو ہے ہم میں سے ہر ایک کا وہ ودیعت کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب صورت کیا ہے؟ ہماری ساری توجہ اس حیوانی وجود پر ہے، اس کی ضروریات ہمارے پیش نظر ہیں، اس کے تقاضے ہم ہر وقت پورے کرتے ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو صبح سے شام تک آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو محنت کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی جسمانی محنت زیادہ ہے، کسی میں ذہنی محنت زیادہ ہے سب محنت ہے۔ کوئی ڈاکٹر اپنا جو فنی علم ہے وہ بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک کے اندر، کوئی انجینئرنگ جو ہے انجینئر وہ کوئی نقشہ بنا رہا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ جو ہے وہ نقشہ بنا رہا ہے، وہ اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، فیس لے رہا ہے۔ ایک مزدور جو ہے اینٹیں ڈھو رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے، ہر ایک کا، کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہے، لیکن لگے ہوئے سب کے سب۔ اسی طریقے سے ہماری جنسی خواہش ہے، یہ ساری رونق جو دنیا کی ہے وہ جنسی خواہش کی وجہ سے ہے۔ یہ جنسی خواہش نہ ہو تو کون شادی کرے؟ کہاں تو ایک آدمی کا اپنا پیٹ پالنا اور کہاں ایک پورے کنبے کی ذمہ داری لے لینا۔ شادی کا مطلب کیا ہے؟ ایک پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اب بچوں کا علاج ہے، بچوں کا بیماریاں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، سو بکھیڑے، یہ ساری جو ہے اس جنسی جذبے کا ظہور ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کشش رکھ دی ہے مخالف جنسوں کی ایک دوسرے کی طرف، اور اسی سے آگے نسل چلتی۔ پھر یہ جسم ہمارا ذرا بیمار ہو جائے فوراً ہم علاج کی فکر کرتے ہیں، کان میں درد ہو گیا دوڑ کر جاتے ہیں، دانت میں درد ہو گیا دوڑ کر جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے ہاں۔ تو اس جسم سے تو ہماری توجہ پوری ہے، البتہ وہ روح بیچاری جو ہے وہ عدم توجہی کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اسی کو کہا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے بقول سید نذیر نیازی یہ فرمایا کہ میرے فلسفہ خودو کی سورس یہ آیت ہے کہ ایک تو ہمارا ظاہری وجود ہے، اس سے تو کوئی غافل نہیں ہوتا، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی منکر، کوئی مشرک، کوئی بھی غافل نہیں ہے اس سے، مومن بھی غافل نہیں ہے، مشرک بھی غافل نہیں ہے، لیکن جو روح ہے اندر، اصل ہماری حقیقت جو ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا وجود زمین سے آیا ہے، زمین میں چلا جائے گا، اور نوٹ کیجئے کہ اس کی غذا اور اس کی تقویت کا سامان بھی سارا زمین سے آتا ہے، گندم بھی وہیں سے ہوگی اور چاول بھی وہیں سے ہوگا اور سبزیاں بھی وہیں سے ہوگی، اور بکری کا گوشت کھایا یا گائے کا گوشت کھایا تو اس نے جو کچھ کھایا تھا جس سے یہ گوشت بنا ہے وہ بھی زمین ہی سے ہوگا تھا۔ تو ہماری سورس جو ہے اس حیوانی وجود کی وہ ہے ارتھ، کلے، کرسٹ آف دی ارتھ، اور یہیں سے ہماری غذا اور تقویت کا سامان آ رہا ہے۔ ہماری روح آسمانی شے ہے، وہاں سے آئی ہے، اور وہیں سے اس کی تقویت کا سامان ہے، اور وہ ہے کلام رب۔ روح جو ہے امر رب ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ امر رب ہے اور اس کی غذا کلام ربانی ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت رمضان کا دوہرا پروگرام ہے ہی برعکس کرنا اس پروسیس کو، کہ 11 مہینے تمہاری ساری توجہ تمہارے حیوانی وجود پر ہے، جس کے نتیجے میں تمہاری روح لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی، نحیف ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اب یہ کہ رمضان میں آ کر اس کو پروسیس کو ریورس کر دو، دن میں روزہ رکھو، نفس کے تقاضوں کو دباؤ، ذرا سپریس کرو، ذرا ان کو
لگام دو، کھانا پینا بند، شہوت بند، اور رات کو کھڑے ہو کر اس روح پر جسے کچھ ریلیف مل گیا ہے کہ جسم کا حیوانی وجود کا دباؤ اس پر کم ہو گیا ہے، کچھ ریلیف ملا ہے، تو اب اس کے اوپر بارش برساؤ کلام ربانی کی، یہ رات کو کھڑے ہو کر۔ اور یہ رات کا کھڑا ہونا صرف تراویح سے اس کا اصل جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا۔ حضور کی حدیث میں الفاظ آئے ہیں، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا فرض رکھا ہے، اور رات کا کھڑا رہنا یہ چھوڑ دیا ہے مرضی پر۔ اب رات کا کھڑا ہونا جو ہے وہ ہم نے صرف 1 گھنٹے کی تراویح سمجھ لی ہے، حالانکہ رات کا کھڑا ہونا از روح قرآن کم سے کم تہائی رات کا جاگنا ہے۔ سورہ مزمل میں فرمایا نا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ ہے قیام اللیل۔ اے نبی آپ رات کو کھڑے رہا کریں سوائے تھوڑے سے حصے کے، آدھی رات یا اس سے ذرا کم کیجئے تو تہائی رہ جائے گی، یا اور زیادہ کیجئے 2/3۔ چنانچہ اسی کا ذکر ہے آخر میں اسی سورہ مزمل میں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی اللہ کے علم میں ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں 2/3 شب۔ اب یہاں پہلا ذکر 2/3 کا ہے، اور نصف شب اور 1/3 شب، یہ کم سے کم ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں نے مختلف مواقع پر اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ آج صرف یہ بات بیان کرنی ہے کہ ہماری اصل شخصیت وہ روح ہے جس کا مسکن قلب ہے۔ اس روح کو جگانا، ہوش میں لانا، اور اس بدن کے غلاف کو پھاڑ کر اسے برآمد کرنا، یہ ہے کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ یہاں پر اپنشد کا بھی ایک جملہ آپ کو سنایا ہے میں نے پہلے بھی غالباً، آج پھر سن لیجئے، بالکل اس آیت کی ترجمانی ہے۔ Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self۔ انسان کا ایک ریئل سیلف ہے، اس کے گرد مادی غلاف ہے، مادی غلاف ہے تو یہ ریئل سیلف جو ہے اسپریچول ہے، اس ریئل سیلف اسپریچول پر غلاف ہے یہ مادی، یہ میرا تن و توش گوشت پوست، یہ اس کا غلاف ہے، جیسے تلوار اور اس کی نیام۔ اب آپ نیام کو تلوار سمجھ بیٹھے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی، آپ نیام لے کر چل نکلے مقابلہ کرنے کے لیے دشمن کا، تو ظاہر بات ہے ہلاکت لازم ہے۔ اصل شاید تلوار تھی جو اس میں نہیں رہی ہے۔ یہ بھی بڑا پیارا شعر اقبال کا، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔ موجودہ علم جو ہے اس میں سے معرفت خدا بندی اور محبت خدا بندی کی تلوار نکال لی گئی، اب نیام رہ گیا، یہ فزیکل باڈیز کا علم جو ہے یہ نیام ہے۔ علم کے ہاتھ میں ہے خالی ہے نیام اے ساقی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے۔ وہ عشق روح کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ عشق روح کو ہے، بدن کو نہیں ہے، بدن کا تعلق نہیں اس سے، بدن تو زمین سے آیا ہے زمین میں چلا جائے گا، وہ روح وہاں سے آئی ہے، اور روح کے ساتھ اللہ کی ذات کا ایسا تعلق ہے، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس۔ جیسے ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی جو ہے ہمارے جسم سے کیسے وابستہ ہے، کہاں ہے، کہاں سے نکلتی ہے، کہاں ہے موجود، نہیں پتا، زندگی ہے۔ اسی طرح روح جو ہے وہ ہمارے اس حیوانی وجود کے ساتھ متصل ہے، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، البتہ اس کا مسکن جو ہے وہ قلب ہے، اس روح کا مسکن قلب ہے۔ بہرحال اس روح کو برآمد کرنا، بلکہ مجھے ایک ہندی کا شعر یاد آ رہا ہے، کوئی بھیک
نام کے شاعر ہندو تھے، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، کہ اے بھیک کوئی انسان بھوکا نہیں ہے، ہر انسان کی گدڑی کے اندر لال موجود ہے، لال سلا ہوا ہے، ہر انسان کے اندر وہ روح موجود ہے، گرہ کھول جانے نہیں، اس گٹھڑی کی گرہ کھولنا نہیں آتی، لہذا اس لال سے استفادہ نہیں کر سکتے، گرہ کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، اس وجہ سے وہ کنگال ہے۔ یہ روح تو ہے ہمارے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اسی کی بنا پر ہم مسجود ملائک بنے تھے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو یہ ہے اصل میں فلاح کا تصور اسلام کا، قرآن کا۔ انسان اپنے اس خاکی اور حیوانی وجود میں سے اپنی روح کو برآمد کرے، جیسے آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھ کر آم کا درخت بنتا ہے۔ اپنی اس خودی کو برآمد کرو اور پھر اسے پروان چڑھاؤ، یہ ہے تعمیر خودی، یہ ہے اپنی شخصیت کا بنانا، تعمیر کرنا، یہ ہے در حقیقت ان دونوں مقامات کا اصل مضمون۔ اب دیکھیے اس کے کورسپونڈنگ جو الفاظ آئے ہیں سورہ معارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، نالا و فریاد، روتا دھوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خیر مل جاتا ہے تو اسے روک کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے، اسے جھٹ پٹ اپنی تجوری کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کے تھڑ دلے ہونے کی علامت ہے۔ یہاں ایک نکتہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے، یہ ظاہری تضاد ہے قرآن کا، اگر آپ اسے حل نہ کر سکیں تو تضاد ہے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین حساب سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بہت عزت دی ہے بنی آدم کو، ہم نے انہیں اٹھایا ہے، سوار کرایا ہے، بر میں بھی بحر میں بھی۔ اور یہ مسجود ملائک تمام فرشتے جھکا دیے گئے، جبرائیل بھی، اسرافیل بھی، اسرائیل بھی، سب کے سب۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ذرا اندازہ کیجئے، اسے خلیفۃ اللہ کہا گیا۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ کان الانسان عجولا، انسان تو بہت جلد باز ہے۔ خلق الانسان من عجل، جلد بازی تو انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، ظلوم بھی ہے، ظلم کرنے والا، جاہل بھی ہے۔ یہاں کہا ہلوعا، بہت کم ہمت، تھوڑ دلا، دل کا کچھ بھی کمزور، کہ اگر ذرا تکلیف آئی تو جزا فضا ہے، نالا فغاں، شور مچا دیا ہے، فریاد کر رہا ہے، اور کوئی مال مل گیا، کوئی دولت مل گئی، کوئی شے مل گئی تو سید کر رکھتا ہے، مبادا اس کا فیض کسی اور کو بھی پہنچ جائے۔ تضاد ہے یا نہیں؟ ہاؤ ٹو ریزالو اٹ؟ یہ جو انسان کا مرکب وجود ہے، اس روحانی وجود کے اعتبار سے خلقنا الانسان من احسن تقویم، روحانی وجود کے اعتبار سے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض، اس روحانی وجود کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔
یہ ہے وہ پہلو، اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اور یہ جو انسان کا حیوانی پہلو ہے، جو خاک سے آیا ہے، مٹی سے آیا ہے، اس کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ خلق الانسان من عجل، عجولہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ خلق الانسان ضعیفا ظلوبا جہولا ہلوعا، یہ ہے انسان کا حیوانی وجود۔ اس کے اعتبار سے وہ نچلوں میں سب سے نیچے ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر یہ وجود جب دونوں جمع ہو گئے تو اب دو ہی باتیں ہوں گی، یا حیوانی وجود غالب آ جائے گا روحانی وجود پر، تو انسان حیوان بن جائے گا، بلکہ حیوان سے بھی کم تر۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی کم تر، ان سے بھی گئے گزرے۔ لیکن چوپائے تو پیدا اسی سطح پر کیے گئے تھے، اس پر وہ برقرار ہیں۔ یہ کہاں پیدا کیا گیا تھا، کون سی روح اس کے اندر پھونکی گئی تھی، مسجود ملائک بنایا گیا تھا، لیکن اگر اس روح کے اوپر یہ حیوانی وجود غالب آ گیا ہے تو یہ حیوانوں سے بدتر ہو گیا۔ یا یہ ہوگا کہ اگر وہ روح غالب آ گئی، متمکن ہو گئی پورے وجود کے اوپر، اور اس نے قابو پا لیا اس نفس حیوانی پر، تو پھر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ معاملہ ہوگا اس کا جس کی روح پورے طور پر متمکن ہے اس کے حیوانی وجود کی